اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کی آمد کے ایام قریب ہیں اور شعبان المعظم کے ایام ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مولا غازی عباس علیہ السلام، شہزادہ قاسم علیہ السلام، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آمد کے ایام شعبان المعظم کے میں ہے۔ تو ایک اور معجزہ ہم آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا پیش کرتے ہیں جو اسی دور کا ہے۔ ایک مجلس پڑھنے والے مصائب امام حسین علیہ السلام بیان فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ ان کے گھر میں ایک سلنڈر جو تھا، گیس والا سلنڈر، اس کو آگ لگ گئی۔ تو وہ گھر میں جب موجود تھے تو یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے وہ گیس کا سلنڈر اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور گھر کے پچھلے دروازے کی طرف دوڑے تاکہ باقی گھر والوں کو نقصان نہ ہو۔ اور جب وہ دوڑے تو آگے پچھلا دروازہ گھر والا وہ بند تھا۔ گیس کا سلنڈر پھٹ گیا، اور جب پھٹ گیا تو وہ شخص بہت زخمی ہوئے اور ہوا میں اچھلے اور کھڑکی توڑتے ہوئے وہ چھت پر جا گرے، کیونکہ گیس سلنڈر تھوڑا بڑا تھا اور وہ بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے، ہاتھوں سے خون بہنے لگا، پورا جسم زخمی ہو گیا۔ 80% وہ یعنی ان کا جسم زخمی تھا۔ اور جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ اوپر سے خون ٹپک رہا ہے چھت سے، تو وہ ان کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ تو ان کے بھائی نے بڑی کوشش سے ان کو ایڈمٹ کروایا۔ ہاسپٹل والے ان کو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ زندہ رہیں گے اور پھر ان کی وفات ہو جائے گی، کیونکہ بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، کھال اتر چکی ہے، ہڈیوں تک ڈیمیج پہنچ چکا ہے۔ لیکن پھر بھی ان کے بھائی صاحب نے کہا کہ ان کو ایڈمٹ ضرور کیا جائے۔ پٹیاں لگا دی گئیں، پورے جسم پر پٹیاں لگائی گئیں۔ اور کچھ ٹائم جب گزرا تو وہ شخص فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک امید پیدا ہوئی کہ میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ اور جب وہ پٹیاں، کیونکہ بہت زیادہ پھر فوری طور پر وہ خراب ہو جاتی تھی پٹیاں، تو ان کو بدلنا پڑتا تھا۔ ان کے جسم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، اور اس تکلیف اور اذیت کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ظاہر ہے پریشان ہوتے تھے، اور ظاہر ہے رونے کی کیفیت۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا میں مصائب، اچھا ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا۔ اب آخری حل یہ ہے کہ آپریشن کریں گے، کیونکہ گوشت بہت زیادہ ڈیمیج ہے اور ہڈیوں تک کا ڈیمیج پہنچ چکا ہے۔ تو آپریشن کریں گے اور آپ کو ہم انجیکشن دیں گے، انستھیزیا دیں گے، بے ہوش کریں گے، پھر اس کے بعد آپریشن ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رکیں، میں ذرا دعا کر لوں۔ اور دعا کی انہوں نے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ میں نے ساری زندگی مصائب بیان کیے ہیں، مصائب امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے مصائب بیان کیے ہیں، تو میں مصائب آج پڑھوں گا، اور یہ پڑھوں گا اپنے لیے، یعنی اپنی صحت یابی کے لیے۔ تو جب انہوں نے مصائب پڑھنا شروع کیے تو ڈاکٹرز بھی رونا شروع ہو گئے۔ یہ واقعہ ایران کا ہے دوستو۔ رونا شروع ہو گئے، نرسیں اور باقی جو بھی وہاں آپریشن تھیٹر میں لوگ موجود تھے رونا شروع ہو گئے۔ اور اسی دوران وہ فرماتے ہیں جناب کہ میں ایک اندھیرے والی کیفیت میں چلا گیا چند گھنٹوں کے لیے، اور جب اندھیرے والی کیفیت سے کافی دیر بعد نکلا، ایک نور برآمد ہوا۔ وہ نور امام زمانہ عجل اللہ الشریف کا تھا، اور پھر ان کے ساتھ ایک اور نور برآمد ہوا، وہ خود امام حسین علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آ کر
فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا مولا آپ کے سامنے ہے، میں شفا چاہتا ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، بہت اذیت میں ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اس کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا، اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اور وہ شخص فرماتے ہیں جی کہ میں نے چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کا دامن پکڑ لوں، لیکن گستاخی نہ ہو جائے اور امام ناراض نہ ہو جائے، تو میں نے نہ پکڑا۔ اور پھر اتنی ہی دیر میں نرس اور باقی لوگ مجھے نظر آنا شروع ہوئے اور آنا شروع ہو گئے، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ اہل بیت ہیں، یہ سید ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ نرس یا یہ ڈاکٹر جن کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے سید ہونے اور نہ ہونے میں شک تھا۔ تو جب امام نے فرما دیا کہ یہ سید ہیں، تو پھر اس شخص نے دہرایا اچھا یہ سید ہیں۔ تو یہ بات وہ سب سن رہے تھے، تو وہ فرماتے ہیں، وہ ڈاکٹر نرس ہے یا ڈاکٹر ہیں جو بھی ہیں، کہ جی مجھے خود بھی مکمل یقین نہیں تھا کہ کیا میں سید ہوں یا نہیں ہوں، تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں سید ہوں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس شخص کو ہوش آ گیا اور ڈاکٹر لوگ حیران رہ گئے کہ یہ پہلے سے بہتر کیفیت میں ہے۔ ڈاکٹروں نے چاہا کہ اس کو انجیکشن دیا جائے درد کا، تو اس شخص نے بتایا اب مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا جی اب میری پٹیاں اتاری جائیں۔ جب ان کی پٹیاں اتاری گئیں تو پورا جسم صحیح و سلامت تھا اور مکمل صحیح و سلامت تھا۔ سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو پھر اس شخص نے اپنا سارا واقعہ بیان فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھے شفا عطا کی ہے اور میں صحیح و سلامت ہو گیا ہوں۔ تو یہ ہیں امام حسین علیہ السلام۔ دوستو امام حسین علیہ السلام اور پورے 12 ائمہ 14 معصومین علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں اور معزز ہیں، اور ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز ہمیں دلوا سکتے ہیں اور دلوا رہے ہیں اور دلواتے رہیں گے۔ ہم کوتاہی کرتے ہیں، متوسل نہیں ہوتے، ان کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے، اور خود ائمہ اطہار کی بارگاہ میں ہم پیش نہیں کرتے، سستی کر جاتے ہیں۔ تو ان سے وسیلہ ان کے ساتھ متوسل رہیں اور ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، اور خود ان کی بارگاہ میں ہم اپنی سفارشیں اور دعائیں پیش کرتے رہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ ساری چیزیں دلواتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، ان سے متوسل رہیں، ان کا وسیلہ پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و 14 معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔